جی السلام علیکم. مہوش آپ کو آواز آ رہی ہے میری بیٹا؟ سب سے کہیں آن لائن آ جائیں. کوئی بھی آن لائن نہیں ہے اس وقت. پلیز شیئر ٹو ایوری ون ان گروپ. کم آن لائن. نو ون از آن لائن. آئی ایم سینڈنگ یور اٹینڈنس. سب کو بولیے آن لائن آ جائے. اٹس آلریڈی 12:30. آن لائن کیوں نہیں؟ آپ لوگوں کو پتہ نہیں آج آپ کی 12 سے 1 میرے ساتھ کلاس ہے. آن لائن کیوں نہیں آئے گا؟ بھائی کہاں پہ ہیں آپ لوگ؟ کدھر ہے پوری کلاس؟ آپ لوگوں کی ایبسنٹ بھیج دو پھر میں آپ لوگوں نے اگر نہیں پڑھنا کلاس. بہت بری بات ہے. نہیں پڑھنا آپ لوگوں نے؟ سحر، اقصیٰ، ٹھیک ہے میں باقی سب کی ایبسنٹ مارک کر کے بھیج دوں گی. آج ہم لوگوں کا جو ٹاپک ہے وہ ہے چینج مینجمنٹ. تو پہلا ایونٹ اینڈ ہو گیا تھا تو کیا مطلب دوسرا نہیں آن ہونا تھا؟ بیچ میں کوئی ایشو آیا تھا تو ایونٹ اینڈ نہیں ہونا تھا. میں نے کیا مر جانا تھا یا میں نے واپس ہی نہیں آنا تھا؟ حد ہوتی ہے وردہ. واٹ از چینج مینجمنٹ؟ کہتے ہیں چینج مینجمنٹ ریفرز ٹو. ہاں سحر آپ آ گئے ہو تو باقی بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہے نا. آپ کی کلاس ہے, وہ سب کے ساتھ مل کے ہی چلنا ہے نا. اب آپ یو آر ناؤ 1 یونٹ. یہ کیسا جو ہے وہ سوال ہوا سیلفشنس کے؟ ہم تو آ گئے ہیں. سب کو لے کے آئے پھر. تھینک یو سو مچ مبشرہ. آئی ایم فائن. تھینک یو ویری مچ. اچھا وٹ از چینج مینجمنٹ ہم لوگ بات کر رہے تھے. کہنا چینج مینجمنٹ ریفرز ٹو دا ٹاسک آف مینیجنگ چینج. بیسیکلی چینج مینجمنٹ کیا ہے کہ ٹاسک آف مینیجنگ چینج. مطلب جب بھی کوئی چینج آتا ہے تو چینج کیا ہوتا ہے. اب جیسے فار ایگزامپل ایک یہ بہت بڑا سگنیفیکنٹ چینج ہے کہ آپ کی کلاس جو ہے
اب کلاسز جو ہے وہ آن لائن شفٹ ہو گئی ہیں. پہلے کیا کہ ہم لوگ کلاس روم میں آتے تھے, ملٹی میڈیا آن کرتے تھے, ٹھیک ہے, یا جیسے بھی ہر ٹیچر کا ایک اپنا اپنا پڑھانے کا اسٹائل تھا, وہ اس طرح سے اس کو کنٹینیو کرتا تھا. بٹ ناؤ ڈیز یو ہیو اے ویری بگ چینج ان یور academic session or in your academic discipline, and you سی کہ مطلب سب کچھ آن لائن ہے, ٹھیک ہے. اب گھر بیٹھے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہو, اپنے روم میں بیٹھے ہو, لابی میں بیٹھے ہو, بالکنی میں بیٹھے ہو, کہیں بھی بیٹھے ہو, آپ آن لائن ہو جاتے ہو اور آن لائن ہو کے آپ لوگ لیکچر سن لیتے ہو. سو دس از اے بگ چینج. تو آپ نے اس چینج کو ایکسیپٹ کیا. اسی طرح سے جو مینجمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر بھی چینج آتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً, اکارڈنگ ٹو سچویشن, ٹھیک ہے نا, اکارڈنگ ٹو نیڈس. سو یو ہیو ٹو سچ سارٹ آف اسٹیمنا کہ آپ اس کو ایکسیس, آپ اس کو ہضم کر سکیں, آپ اس کو ڈائجسٹ کر سکیں, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ چینج آیا تو ہم تو بہت زیادہ مطلب کہہ لیں اسپون فیڈنگ کی لائک, کہ مطلب کوئی آ کے ہمارے منہ میں ڈالے تو ہی ہے, اس طرح سے نہیں ہوتا. اگر ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, ہارڈ شپس آتی ہیں, ہاتھ سے کام کرنا پڑتا ہے, یو ہیو ٹو ڈو دس, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, مینیجنگ چینج ریفرز ٹو دی میکنگ آف دا چینجز ان اے پلانڈ اینڈ مینیج اور سسٹمیٹک فیشن, ٹھیک ہے. سسٹمیٹک فیشن کے اندر جو ہے وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے, اس کو سسٹمیٹیکلی آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. صحیح ہے. اور مینیجنگ چینج ریفرز ٹو دی میکنگ آف دی چینجز ان اے پلان اینڈ دا مینیج آف دا سسٹمیٹک فیشن. ایوری تھنگ از ان دا سسٹمیٹک فیشن, سسٹمیٹک فیشن میں ہوتا ہے سب کچھ. آگے آ جاتا ہے فالوئنگ پرنسپلس. چینج مینجمنٹ کے کچھ پرنسپلس ہوتے ہیں. ان پرنسپلس میں سے جو مین پرنسپلز ہیں, کہتے ہیں at all times involve and seek support from people within the system, ٹھیک ہے. آپ کیا کرتے ہو کہ آپ سسٹم, جو آپ کا پارٹ ہے سسٹم کا, آپ کیا کرتے ہو کہ آپ اس سے سپورٹ لے رہے ہوتے ہو, ٹھیک ہے. سسٹم میں کیا آ جاتا ہے, انوائرمنٹ آ جاتا ہے, پروسیسز آ جاتے ہیں, کلچر آ جاتا ہے, ریلیشن شپس آ جاتے ہیں, بیہیویئر آ جاتا ہے, ویدر پرسنل اور آرگنائزیشنل, ٹھیک ہے. دوسرا آپ کیا کرتے ہو, آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہو کہ ویئر یو آر, the organization is at the movement, ٹھیک ہے. Understand where you want to be, when, why and what the measures will be required for reaching یا getting there, ٹھیک ہے. مطلب آپ ساری چیزوں کو دیکھتے ہو کہ کیوں, کیسے, کب, کہاں, ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو سچویشن, اکارڈنگ ٹو کیا کہتے ہیں آپ کہہ لیں کہ جو بھی آپ کا ماحول چینج ہو رہا ہے, سچویشن چینج ہو رہی ہے, نیڈس چینج ہو رہی ہیں, ایکسپرٹیز چینج ہو رہی ہے, اس کے مطابق مینجمنٹ کے اندر چینج آنا ہی آنا ہے. آپ کو اتنا فلیکسیبل ہونا چاہیے, آپ کو اتنا ڈائجسٹیبل ہونا چاہیے کہ آپ اس چینج کو ڈائجسٹ کریں, آپ اس چینج کو فیل کرتے ہیں تو آپ اس کو پازیٹیو لیں, نہ کہ نیگیٹو لیں. پلان ڈیولپمنٹ ٹورڈز ابو نمبر 3 ان اپروپریٹ اچیویبل میئریبل اسٹیجز, ٹھیک ہے. Communicate, involve, enable and facilitate involvement of the people as early and openly and as a fully as possible, ٹھیک ہے. اور آپ کمیونیکیٹ کریں, انوالو
اچھا facilitate involvement of the people as early and openly and as fully possible. ٹھیک ہے. آگے آ جاتا ہے ایڈوانٹیجز آف دی پراپر آرگنائزیشنل چینج مینجمنٹ. کیا ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں اگر ایک پراپرلی آرگنائزیشنل چینج مینجمنٹ ہو؟ سکسیزفل اینڈ پراپر چینج مینجمنٹ میں پرووائڈ فالوئنگ ایڈوانٹیجز ٹو بزنس فرام. نمبر 1 لوور اور نیگلیجیبل اسٹاف ڈسسیٹسفیکشن. ٹھیک ہے. اب آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری کلاس؟ ہاں جی اب آواز آ رہی ہے؟ اب ٹھیک ہے کلاس؟ اب بہتر ہے؟ اچھا اب آواز نہیں آنا آ رہی، کیا مصیبت ہے اس سے. کلیئر ہے رولیکا؟ اچھا اس کے بعد کہتا ہے لوور اور نیگلیجیبل اسٹاف ڈسسیٹسفیکشن. ٹھیک ہے. آپ کا جو لوور اور نیگلیجیبل اسٹاف ہے وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہے. ٹھیک ہے. لوور اور نیگلیجیبل ریزسٹینس ٹو چینج پروسیس. ٹھیک ہے. لیسر ٹائم اینڈ ایفرٹس آر ریکوائرڈ فار امپلیمنٹنگ چینج. ٹھیک ہے. اور اگر آپ چینج اس کو ایکسیپٹ کر لیں تو کیا ہے آپ کی ایفرٹس کم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. لیسر ٹائم ہو جائے گا. لوور کاسٹ ایسوسیٹڈ ود چینج. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اس چینج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، ہضم کرنے کے لیے آپ کو جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ چیزیں ہیں ان کی کاسٹ بھی کم ہو جائے گی. پارٹیسپیشن آف دا میجورٹی ان چینج دس لیڈنگ ٹو انکریز موٹیویشن. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہو میجورٹی آف دی چینج کے اندر اینڈ لیڈنگ ٹو انکریز موٹیویشن، اور آپ موٹیویٹیڈ ہو جاتے ہیں. سکسیزفل امپلیمنٹیشن آف دا چینج. سکسیزفل امپلیمنٹیشن ہوتا ہے چینج کے اندر سسٹینیبل چینج ود ویری لیس پرابیبلٹی آف رول بیک. سسٹینیبل چینج ود ویری لیس پرابیبلٹی آف رول بیک. رول بیک کے لیے آپ کے پاس اچھا اس کے بعد کہتے ہیں لوور کاسٹ ایسوسیٹڈ ود چینج پارٹیسپیشن آف دی میجورٹی ان چینج دس لیڈنگ ٹو انکریز موٹیویشن. ٹھیک ہے. آپ کو موٹیویشن جو ہے وہ مل جاتی ہے. بیٹا آج پتہ نہیں کیا منحوسیت چھائی ہے، سوری ٹو آل آف یو کہ مطلب یہ اتنا زیادہ جو ہے وہ وائس کا ایشو آ رہا ہے. سکسیزفل امپلیمنٹیشن آف چینج. ٹھیک ہے. سسٹینیبل چینج ود ویری لیس پرابیبلٹی آف دا رول بیک. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پراپر آرگنائزیشنل چینجز کے اندر مینجمنٹ میں ہمیں کیا کیا ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں. may help the organizations to adapt to changes at a faster rate and thus help the organization to survive in the ever changing environment. ٹھیک ہے. اور آپ کیا کرتے ہو، آپ ہیلپ کرتے ہو آرگنائزیشن کی اڈیپٹ کرنے کی چینجز کو فاسٹر ریٹ کے اوپر. اس لیے آپ کیا کرتے ہو، آپ آرگنائزیشن
اچھا جی، اس کے بعد کیا تھا، ہم کہاں پہ تھے، may help the organization to adapt to change at a faster rate and thus helps the organization to survive in the ever changing environment. Easy integration in the case of the merger or amalgamation with lesser time. کیا کرتے ہو کہ جتنی بھی آپ کے پاس ایک نئی چینجز آتی ہیں کسی بھی کیس سے ریلیٹڈ، آپ کی اس کے اندر مکسنگ، آپ کی اس کے اندر ایکسیپٹینس، آپ کی اس کے اندر جو ہے وہ اس کو ڈائجسٹ کرنے کی پاور جو ہے وہ اتنی زیادہ اگر کم ہوگی تو آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہوگا، ٹائم کم لگے گا آپ کا اس چینج کو ایکسیپٹ کرنے میں، آپ کی ایفرٹس کم لگیں گی، آپ کی کاسٹ کم لگیں گی، اینڈ مے لیڈ ٹو انکریزڈ ایفیشنسی، انکریز پروڈکٹیوٹی، جس کی وجہ سے کیا ہوگی کہ آپ کی ایفیشنسی انکریز ہو جائے گی اور پروڈکٹیوٹی انکریز ہو جائے گی. لوور کاسٹ آپریشن جو ہے وہ کاسٹ ریڈکشن ہوگی، کاسٹ آپ کی کم ہو جائے گی. امپرومنٹ ان کوالٹی، کوالٹی میں امپرومنٹ آئے گی. میں ہیلپ ان گیننگ ٹیکنالوجیکل لیڈرشپ، اور آپ کی جو ٹیکنالوجیکل لیڈرشپ ہے اس کے اندر بھی آپ کا کیا آئے گا، انہانسمنٹ ہوگی. وہ کیوں انہانسمنٹ ہوگی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ لوور ٹائم کے اندر اس کے اندر ایکسیپٹنس لے رہے ہو، لوور ٹائم کے اندر اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہو تو وہ چیزیں آپ کو جلدی امپروومنٹ دیں گی، اور آپ کی پروفیٹیبلٹی، پروفٹ انکریزنگ کیپیسٹی بھی جو ہے وہ بھی ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھ جائے گی. آگے آ جاتے ہیں چینج مینجمنٹ پروسیس. کہتے ہیں چینج مینجمنٹ کمپرائزز پروسیس 6 مین ایکٹیویٹیز ایز ان، ٹھیک ہے، 6 مین ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں. نمبر 1 آئیڈینٹیفائی پوٹینشیل چینج. آپ کیا کرتے ہو، آپ پوٹینشیل چینج دیکھتے ہو، مطلب آپ دیکھتے ہو کہ ایکچولی کسی بھی وجہ سے ہونے والا جو چینج ہے وہ کیا ہے. ایک ہوتا ہے آپ کا ایکچوئل اور ایک ہوتا ہے پوٹینشیل. مطلب ایکچوئل چینج کی وجہ سے جو کوئی نیا چینج آپ کے پاس آتا ہے سائڈ بائی سائڈ، اس کو پوٹینشیل چینج کہتے ہیں. پھر آپ اس کو ایکسیس کرتے ہو، پلان کرتے ہو چینج کو، امپلیمنٹ کرتے ہو چینج کو، ریویو کرتے ہو اور کلوز کرتے ہو اس چینج کو، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ریزسٹنس ٹو چینج. دا بگیسٹ چیلنج ٹو اینی چینج کمز تھرو ریزسٹنس ٹو چینج. ٹھیک ہے، مطلب جو بگیسٹ چیلنج جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، جو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے، جس کو آپ کو کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے، وہ ہوتا ہے آپ کا چینج سے، جو کہ ریزسٹنس ہوتا ہے. چینج ڈسٹرپٹ ایگزسٹنگ ایکویلیبریم. آپ کا چینج ہوتا ہے وہ ڈس کوالیفائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، ڈسٹرب کر دیتا ہے آپ کے ایگزسٹنگ ایکویلیبریم کو، ایگزسٹنگ پروسیجرز کو، پاور اسٹرکچرز کو، ٹھیک ہے، ود ان دا سسٹم اور آرگنائزیشن وچ میں ناٹ بی لائک بائی مینی پرسنس. جو بہت سے لوگ ہیں جو کہ نہیں پسند کرتے ہیں. اب بہت سے لوگ ہیں آپ کے یہاں پہ کہ جو ان آن لائن کلاسز کو نہیں پسند کرتے، ٹھیک ہے، اور آن لائن کلاسز کو پسند نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ان کو اس چینج کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. دا ریزسٹنس ٹو چینج کوڈ بی اوورٹ اور امیڈیٹ ریزسٹنس ٹو چینج. ٹھیک ہے، وہ اوورٹ بھی ہو سکتی ہے اور امیڈیٹ ریزسٹنس ٹو چینج بھی ہو سکتی ہے. امپلیسٹ اور ڈیفرڈ ریزسٹنس ٹو چینج. امپلیسٹ مطلب کیا ہے کہ جو امپلیمنٹڈ ہوتی ہے، ڈیفرڈ ہوتی ہے مطلب جو کہ ریفر کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ڈیفرڈ ہوتی ہے وہ، صحیح ہے. ریزسٹنس ٹو چینج کین کمز فرام امپلائیز ایز ویل ایز امپلائرز اور مینجمنٹ. ٹھیک ہے، اور یہ جو مزاحمت آتی ہے، یہ جو کہہ لیں آپ کے آپ اس کو نہیں فالو کر پاتے یا اس سے آپ ڈیویشن شروع کرتے ہیں، یہ ایون آپ خود بھی کر سکتے ہیں ایز اے امپلائی، اور امپلائر بھی کر سکتا ہے، اور یا پھر آپ کی ہائر مینجمنٹ بھی کر سکتی ہے. یعنی کہ چینج کی مزاحمت جو ہے اگر وہ کسی ایڈمنسٹریشن کے اندر آتی ہے، لیڈرشپ کے اندر آتی ہے، کسی مینیجنگ کمپنی کے اندر آتی ہے، تو وہ اس کی مزاحمت کسی بھی صورت میں بھی جو ہے وہ کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے اس کو. resistance to change can occur at any level. ٹھیک ہے، وہ یہی بات کر رہے ہیں. That's why انڈیویجول لیول ہو سکتا ہے، گروپ لیول ہو سکتا ہے اور آرگنائزیشنل لیول ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، انڈیویجول لیول بھی ہو سکتا ہے، گروپ لیول بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کا آرگنائزیشنل لیول بھی ہو سکتا ہے. یہ دیکھیے ریزسٹنس ٹو چینج، یہ سورس آف انڈیویجول ریزسٹنس ٹو چینج، یہ آپ کے پاس انڈیویجول ریزسٹنس ہے. اب انڈیویجول ریزسٹنس جو ہے وہ مطلب آپ کی اپنی سیکیورٹی بھی ہو سکتی ہے، کوئی اکنامیکل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں کہ مطلب اتنی اکانومی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہیبٹ پارٹ ہے وہ آپ کا. سلیکٹیو انفارمیشن پروسیسنگ، آپ بائسڈ ہو جاتے ہو، صرف اور صرف سلیکٹیو انفارمیشن جتنی آپ کو بتائی جاتی ہے، جتنی آپ کو ایکسیس ہے، آپ صرف اسی پہ بات کرتے ہو. ٹھیک ہے، فیئر آف دا ان نون، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو چینج ہوتا ہے وہ ایک ان نون ہوتا ہے، اور اس کی ایکسیپٹنس آہستہ آہستہ ہم اس سے فیملیئر ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس لیے کیا ہے کہ یہ ہمارے لیے تھوڑا سا unable to digest ہو سکتا ہے، we can say. So sources of organizational resistance to change میں مزید یہ دیکھیں وہ کیا تھی، وہ انڈیویجول بیس پہ ہم نے بات کی تھی کہ انڈیویجول ریزسٹنس کو کس کس طرح کے تھریٹس تھے. اب اگر آرگنائزیشنل ریزسٹنس کی بات کریں تو اس میں اسٹرکچرل انرشیا آ جاتا ہے. پورا کا پورا اسٹرکچر ہی اگر آپ کو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے یا آپ اس کے ساتھ فیملیئر نہیں ہے. لمیٹڈ فوکس آف چینج، فوکس آف چینج آپ کا لمیٹڈ ہے. گروپ انرشیا ہے، یعنی کہ گروپ کے لوگ آپس میں کم آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. آپ کی ایکسپرٹ ہے، تھریٹ ٹو ایکسپرٹیز ہے،
थ्रेट टू इस्टेब्लिश पावर रिलेशनशिप है, एंड थ्रेट टू इस्टेब्लिश रिसोर्सेज एलोकेशन है। ये सारी की सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली हैं। Building culture for change. Building culture for change is a time consuming exercise and involves a lot of effort. ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, एक ये एक टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है एंड और उसके अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत हमें करनी पड़ती है। इन जनरल टर्म द चेंज प्रोग्राम शुड बी, चेंज प्रोग्राम जो है वो किस तरह से किया जाता है। नंबर 1, डिस्क्राइब द चेंज प्रोसेस टू ऑल पीपल इन्वॉल्व एंड एक्सप्लेन द रीजन। जितने लोग टॉप मैनेजमेंट से लेके लोअर मैनेजमेंट है, उन सब के साथ आप क्या करते हो, उस प्रोसेस को डिस्कस करते हो, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करते हो, उसके प्रॉस एंड कॉन्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसकी बैकग्राउंड रियलिटीज, ठीक है, वाई द चेंज आर हैपनिंग, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब होना चाहिए, ज़रूरत क्यों पेश आई। द इन्फॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट, अनबायस्ड, रिलायबल, ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली। और जो इन्फॉर्मेशन आप किसी चेंज से रिलेटेड वेव करते हो वो अनबायस्ड होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और टाइमली इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। Be designed to effectively implement the change while being aligned with organizational objective. एक तो ये है कि आपको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना चाहिए उस चेंज को, ठीक है, इस तरह से डिज़ाइन करें कि वो चेंज जो है वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो और साइमल्टेनियसली वो साथ साथ क्या हो कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स को वो फिल कर रही हो। मैक्रो इन्वायरमेंटल ट्रेंड भी हो सकते हैं। मैक्रो इन्वायरमेंटल ट्रेंड्स क्या होते हैं, जो बड़े लेवल पे चेंजेस आती हैं, इन्वायरमेंटल जो चेंजेस आती हैं, एम्प्लॉयज़ की परसेप्शन आ जाती है उसके अंदर, ठीक है, एंड फीलिंग्स आ जाती हैं। उसके बाद प्रोवाइड सपोर्ट टू एम्प्लॉयज़ एज दे डील विद दी चेंज, ठीक है, और आपने एम्प्लॉय जो वहाँ के उस कंपनी के अंदर हैं, अगर उनको किसी किस्म की मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है या वैसे उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो आपने उनको सपोर्ट करना है कि आपने यू हैव टू कोप विद दिस चेंज एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। जैसे कि आपको भी पता है आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर आपकी लाइफ एक ही स्टैटिक सिचुएशन में नहीं रहती। अगर आप बच्चे हो तो आप बच्चे नहीं हो, अगर आपका बचपना है तो बचपना नहीं रहता, ठीक है, अगर आप एडल्टहुड हो तो सिर्फ एडल्टहुड नहीं रहते, ठीक है, बुढ़ापा आता ही आता है, ठीक है, मतलब चेंज आता ही आता है। इसी तरह से आप अगर आज BSN लेवल पे हो, कल उससे और हायर लेवल पे एकेडमिक्स में चले जाओगे, उससे आगे और मज़ीद एकेडमिक्स आपका इम्प्रूव होता जाएगा। सो चेंज आपके अंदर आता रहेगा, आपको सिर्फ क्या है, आपको उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए, आपके एटीट्यूड के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। उसके बाद कहता है बी कॉन्सिस्टेंटली मॉनिटर्ड एंड रिव्यूड फॉर इफेक्टिवनेस। अच्छा, अब चेंज तो आ गया लेकिन आपने उसके साथ उसके अंदर तसलसल होना ज़रूरी है। ये नहीं कि 2 मिनट के लिए कहा कि ठीक है, हाँ मैंने इस चेंज को एक्सेप्ट किया, मैंने ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर अगले दिन जब क्लास लेने की बारी आई तो फिर से क्या हो गया, बंदा स्ट्रेस में चला गया, ओहो मुझे ऑनलाइन लेनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं, कंसिस्टेंटली, मतलब जो भी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है उसको आपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपने उसको कंसिस्टेंटली मॉनिटर भी करना है और रिव्यू भी करना है, ठीक है, और यही उसकी बेस्ट एफिकेसी, बेस्ट इफेक्टिव रिजल्ट्स जो है वो इसी की बेस पे हम उससे जो है वो गेन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अ सक्सेसफुल चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम इज टिपिकली आल्सो अ फ्लेक्सिबल प्रोजेक्ट। तो यही बात मैं कह रही थी कि जो एक सक्सेसफुल चेंज मैनेजमेंट